پاکستان اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کشیدگی بڑھانے والے اقدامات سے گریز کی ضرورت پر زور دیا۔ تمام فریقین کو اشتعال انگیز اقدامات سے بچنا چاہیے۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے تنازعات کا حل مذاکرات اور سفارتکاری سے تلاش ناگزیر ہے۔ دونوں ممالک نے علاقائی امن کے فروغ کے لیے تعاون اور رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے دسمبر میں ریکارڈ ٹیکس جمع کر لیا۔ دسمبر میں 1427 ارب روپے ٹیکس ریونیو، ماہانہ ہدف کا 99% حاصل۔ یہ کسی بھی سال کے دسمبر میں اب تک کی سب سے زیادہ ٹیکس وصولی ہے۔ ان لینڈ ریونیو سروس نے 1308 ارب روپے وصول کیے، ہدف کا 99.8%۔ نومبر کے مقابلے میں دسمبر میں ٹیکس وصولی میں 59% اضافہ ہوا۔ کراچی کے علاقے مائی کولاچی روڈ سے 4 افراد کی لاشیں ملنے کا معاملہ، لاشوں کا پوسٹ مارٹم مکمل۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ طارق کے مطابق لاشوں میں 10 سے 15 سال کے بچے اور 40 سالہ خاتون شامل ہیں۔ تشدد کے نشانات موجود ہیں۔ تمام لاشوں سے سیمپل حاصل کر لیے گئے۔ موت کی اصل وجوہات مکمل پوسٹ مارٹم رپورٹ میں واضح ہوگی۔ لاشیں مزید تحقیقات کے لیے سرد خانے منتقل کر دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اسٹیبلشمنٹ سے صوبائی معاملات پر بات چیت کے لیے تیار۔ بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا کوئی ٹاسک مجھے نہیں دیا۔ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی ذمہ داری محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو دی گئی۔ حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو عوامی مفاد میں پالیسی بنانی چاہیے۔ مذاکرات کی راہ میں اصل رکاوٹ خود بانی پی ٹی آئی ہیں۔ وزیر اعظم نے پیشکش سے پہلے نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لیا ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی رانا ثناء اللہ نے کہا، پی ٹی آئی کی دوسری یا تیسری درجے کی قیادت ڈائیلاگ کی بات کرتی ہے، اصل پالیسی بانی پی ٹی آئی کی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا کہ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کا اختیار کسی کو نہیں دیا۔ علیمہ خان نے کہا، جو مذاکرات کرے گا وہ ان میں سے نہیں ہوگا۔ سوشل میڈیا پر نفرت پر مبنی بیانات سے تاریخ نہیں بدلی جا سکتی۔ پیپلز پارٹی ماضی میں بھی کراچی کے مسائل سے غافل نہیں رہی اور آج بھی نہیں ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا، پانی، سیوریج، سڑکوں اور انفراسٹرکچر کے مسائل سابقہ حکومتوں کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ پیپلز پارٹی عوامی مسائل حل کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ K4 منصوبہ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور بس سروسز حکومتی کارکردگی کے ثبوت ہیں۔ پنجاب میں امراض قلب کے علاج کے لیے انٹراویسکولر سرجری متعارف کروانے کا فیصلہ۔ امریکن ڈاکٹرز پاکستانی ڈاکٹروں کو جدید تکنیکی تربیت فراہم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے اوکلاہوما ہارٹ اسپتال کے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر ڈاکٹر نعیم طاہر خیلی کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ انٹراویسکولر سرجری روایتی اوپن سرجری کا جدید متبادل ہے۔ خون کی نالی میں چھوٹے سے سوراخ کے ذریعے اینجیوپلاسٹی اور سٹنٹ ڈالے جائیں گے۔ راولپنڈی کے علاقے صدر بیرونی میں بین الاضلاعی ڈکیت اور اجرتی قاتل گینگ نے پولیس پر فائرنگ کی۔ پولیس کارروائی میں گینگ کے 4 ڈاکو ہلاک، 2 فرار ہو گئے۔ شہر سے چھینی گئی گاڑی اور اسلحہ برآمد۔ پولیس نے ملزمان کا تعاقب شروع کر دیا۔ ہلاک ملزمان راولپنڈی، پشاور اور اسلام آباد میں مختلف مقدمات میں ملوث ہیں۔ SIFC کی سہولت کاری سے پاکستان ڈیجیٹل ٹیکنالوجی عالمی منڈیوں تک پہنچ گئی۔ سپر نیٹ کا دبئی میں پہلا علاقائی ہب، عالمی کلائنٹس کی خدمت فراہم کی جائے گی۔ پاکستان منفی فنی مہارت اور ڈیجیٹل سروسز کے عالمی فروغ کے لیے پرعزم۔ مشرقی وسطی اور افریقہ میں توسیع سے IT برآمدات میں اضافہ متوقع۔ SIFC کی ویژن پاکستان کے ٹیک سیکٹر کو عالمی شناخت دے رہا ہے۔ ستھرا پنجاب پروگرام کی شہرت گلف ممالک تک پہنچ گئی۔ گلف نیوز کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا ویسٹ مینجمنٹ سسٹم ہے۔ روزانہ 50,000 ٹن کچرا، 30,000 گاڑیاں اور 1.5 لاکھ ورکرز کام کر رہے ہیں۔ 1.5 لاکھ لوگوں کو باعزت روزگار اور منصفانہ اجرت فراہم کی جا رہی ہے۔ مستقبل میں ری سائیکلنگ پلانٹس اور ویسٹ ٹو انرجی منصوبے بین الاقوامی سرمایہ کاری کے ISO مرکز ہوں گے۔
NDMA نے پنجاب میں شدید دھند کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا۔ اگلے 3 روز کے دوران جنوبی اور وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کا امکان۔ شدید دھند لاہور، جنگ، ملتان، خانوال، میاں چنو اور ساہیوال میں متوقع۔ اکاڑا، پاک پتن، بہاولپور، بہاول نگر، لودھراں اور وہاڑی میں بھی دھند کے امکانات۔ بالائی سندھ کے علاقوں خصوصاً سکھر کے اطراف دھند ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد میں رات اور صبح کے اوقات دھند کے امکانات موجود ہیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا خواتین کھلاڑیوں کے تربیتی کیمپ کا دورہ۔ 36 خواتین کھلاڑیوں کو محنت، فوکس اور عزم کے ساتھ ٹریننگ کرنے کی ہدایت۔ کھلاڑیوں کو غذائیت سے بھرپور خوراک فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا میدان میں فرق مکمل فٹ کھلاڑی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسٹیمنا اور عملی مشقوں پر توجہ دیں۔ پاکستان آرمی کے زیر اہتمام نیشنل ریسلنگ چیمپئن شپ 2025-26 جاری۔ چیمپئن شپ ملک بھر میں 4 مراحل میں منعقد ہو رہی ہے۔ پہلا مرحلہ ضلعی سطح، دوسرا ڈویژنل اور تیسرا صوبائی سطح پر کھیلا جائے گا۔ فائنل مرحلہ 5 سے 10 فروری 2026 تک سیالکوٹ میں کھیلا جائے گا۔ نوجوان کھلاڑیوں کو صلاحیتوں کے اظہار کے بھرپور مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ زمبابوے میں سہ ملکی سیریز کے 5ویں ون ڈے میں پاکستان انڈر-19 نے افغانستان کو 133 رن سے شکست دے دی۔ قومی انڈر-19 ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں پر 258 رنز بنائے۔ جواب میں افغانستان کی پوری ٹیم کو 30.2 اوورز میں 105 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ قومی ٹیم کی جانب سے بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے سمیر منہاس نے 58 رنز بنائے، عثمان خان نے 43 رنز بنائے، عمر زیب نے 31 رنز دے کر 5 کھلاڑیوں کا شکار کیا۔